अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नावल बेशर्म इश्क किस कदम है मेरा फातिमा, एपिसोड 32 पार्ट 1। नावल शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। शुक्रिया। नोट, नावल शुरू होने से पहले ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जब राइटर्स ने इतनी मेहनत से लिखकर आपको दिया है, अगर आप भी तारीफ में कुछ लाइन लिख दें तो कोई मसला है? इतना तो राइटर का हक है। आज की एपी में मैं आप सबसे लॉन्ग रिव्यूज़ की उम्मीद करके लिख रही हूँ। और ज़रूरी बात, मेरी एक बहुत प्यारी रीडर जिनकी आईडी टोनी नूर के नाम से है, आपका रिव्यू मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैं पर्सनली रिप्लाई तो नहीं दे पाती, पर अब भी अगर किसी का रिव्यू मुझे पसंद आएगा मैं इसे ज़रूर मेंशन करूँगी। चले, बहुत फालतू बातें होगी और आप आराम से नावल पढ़ें। तुम्हें सुकून मिलता है मुझे तंग करके? जिद होकर सवाल पूछा गया, जिस पर मुकाबिल सरशारी से मुस्कुराया जैसे इसका मकसद वाकया यही हो। वो कभी कभी सोच के रह जाते थे, मतलब सुबह सुबह ही अपने शैतानी दिमाग को चलाना शुरू कर देती हैं। मैंने अब क्या किया है? मुस्कुराहट को झट से गायब किए इशाल शाह ने चेहरे पर मस्कीनियत तारी की थी, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गए। मेरे कपड़े क्यों पहने? अलमीर वाजिदन खानजादा के सवाल पर अब के इशाल ने आंखें घुमाई। क्योंकि इन पर मेरा हक है। पहली बार हक जताया गया था, जिस पर वो आंखें छोटी किए इस छोटे पटाखे को देखने लगे। ब्लैक डीली शर्ट जो उसके नाजुक वजूद में बामुश्किल टिकी थी, पर उस पर भी वो पूरे हक से गर्दन अकड़ाए खड़ी थी। इन कपड़ों पर तुम्हारा हक है और उन कपड़ों के मालिक पर किसका हक है? इसकी तरफ झुकते पीच ब्लैक सराहना आंखों को उसके नशीले नैनों में घाटते गमगीन लहजे में कही बात ने मुकाबिल के दिल की धड़कनें कुछ लम्हे के लिए रोक दी थी। अभी वो कुछ कहती कि धड़ाम से दरवाज़ा खुले, जिस पर वो झटके से पीछे हुए, पर सामने खड़ी हस्ती को देख आंखों में वाज़िया नागवारी उतरी। बिना किसी मजीद गुफ्तगू के वो वहां से निकलते चले गए। आपका मसला क्या है? क्यों मुंह उठाया है? किसी के भी कमरे में आना इंतहाई गैर मज़हब हरकत है, बेसिक एंटिकिस्ट नहीं है। अब की शाल ने बिना किसी लिहाज के सामने खड़ी औरत को गुस्से से कहा, तुम्हारा इश्क का भूत उतरा नहीं अब तक? शाइना गफ्फार की गुस्से भरी आवाज़ समायतों से टकराई तो वो मुस्कुराई। नहीं, ये इश्क का नशा है, और जिसमें इतना सरूर हो वो इतनी आसानी से कैसे उतर सकता है? सरशारी से कहते उसने मुकाबिल के गुस्से को मजीद हवा दी, पर परवाह किसे थी? तुम खान को चाह के भी हासिल नहीं कर पाओगी। मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ, शाइना ने गरूर से कहा, जिस पर इशाल इस्तज़ाइया हंसी। आप उनका पहला धोखा भी हैं, और मीर को धोखे में जीने की आदत नहीं। और हाँ, मीर मेरे थे और मेरे ही हैं, इसलिए आपने उन्हें हासिल करके भी गंवा दिया। और आइंदा अपनी गंदी नजरें मेरे शौहर से दूर रखिएगा, वरना उसने शहादत की उंगली दिखाकर वार्निंग दी थी। हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम तो चाह के भी मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। वाकई आपको ऐसा लगता है? फिर शायद आपने मुझे बहुत शरीफ समझ लिया है। नो मिसेस शाइना, मैं शरीफ हरगिज नहीं हूँ। मैं उस शख्स के लिए पागल हूँ जो मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। आप यहाँ आ रही हैं क्योंकि मैं आपको आने की इजाज़त दी है। मैं चाहूँ तो आप कभी अपने बच्चों से नजरें मिलाने के काबिल ना रहें। उसकी आंखों में इस वक्त सफाकियत थी, पागलपन था जो एक लम्हे को शाइना को डरा गया, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। तुम सिर्फ धमकी दे रही हो। सोच है तुम्हारी, मीर तो तुम्हारी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं। वो तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करते हैं तो सिर्फ जिया की खातर, पर मैं वजह ही ख़त्म कर दूँ तो? वैसे भी समीर को तो तुमसे कोई गरज नहीं।
اس کے لیے تمہارا وجود ایک فالتو مٹیریل ہے، بلکہ وہ تو تم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ میری شادی میں سب سے زیادہ پیش رہا۔ رہی بات جیا کی، جو تمہیں ماں کا درجہ دیتی ہے، پر اس کی ماں تو اس کے قابل ہی نہیں۔ یہ تو میرے شوہر کی شرافت ہے جس نے تمہاری بے حیائی پر پردہ ڈال دیا، پر مجھ سے یعنی اشال المیر واجدن خانزادہ سے کسی شرافت کی امید مت رکھنا۔ میں آگ ہوں، مجھ سے مقابلہ کرو گی تو جل جاؤ گی۔ میں بتا دوں گی تمہاری بیٹی کو کہ میر نے تمہاری بیٹی کو اس کے ماں عورت کے درجے سے گھری ہوئی ہے۔ میر نے تمہیں اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ تم کسی اور سے محبت کرنے لگی تھی، بلکہ اس لیے چھوڑا کیونکہ تم کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اشال کی باتوں نے شائنہ کے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل کر دیا تھا۔ اسے سردی میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، جبکہ اس کی حالت اشال المیر واجدن خانزادہ کے لیے باعث مسرور تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ میں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، کیا خبر اپنے شوہر کی تکلیفوں کا حساب بھی چکتا کر لوں۔ جانتی ہوں میں اس شخص کی آنکھوں میں درد نہیں دیکھ سکتی جس کا سبب تم ہو، اسی لیے اپنے ناپاک وجود کو گم کرو میری نظروں سے، ورنہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی بات کہتے اس نے دروازہ کھولتے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جاتے جاتے شائنہ ایک لمحے کے لیے رکی اور اس کی طرف مڑی۔ میں تو ہوں غلط، پر تم اپنی اس حرکت کا کیا جواز دو گی جس نے اپنے سے ڈبل عمر شخص سے شادی کی؟ یہ میرا بے شرم عشق ہے، تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ پروکاریت سے اپنی بات کہتے سے کھینچ کے دروازے سے باہر نکالتے دھڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ دروازے پر سر ٹکاتے آ کے بند کیے وہ سرشاری سے مسکرائی، لبوں پر مسکراہٹ کا احاطہ تھا۔ ڈریسنگ پر اس کی نظر ایک کارڈ پر پڑی جسے بے دھیانی میں اس نے اٹھایا تھا، پر پڑھنے پر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ بیک وقت اسے غصہ بھی آیا تھا۔ میر نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، آج پارٹی ہے اور مجھے علم ہی نہیں۔ اوہ یاد آیا، تبھی وہ ڈریس نکلوایا تھا۔ کیا سوچا تھا اکیلے جانے دوں گی ان کی رنگ برنگی لڑکیوں کے بیچ؟ ایسا کیا کروں کہ وہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں؟ کارڈ پہ نظر ڈالتے وہ دل ہی دل میں ترکیب سوچنے لگی۔ ایک خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکی، پھر کیا، ایک دلکش مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ اشال میڈم آپ؟ ایک امپلائی نے اسے آفس میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں دل، یہ بتاؤ تمہارے خان سر کہاں ہیں؟ کوئی میٹنگ تو نہیں؟ عادل کو وہ شروع سے ہی اس آفس میں دیکھتی آئی تھی۔ وہ خود بھی اسے اچھے سے جانتا تھا، جو پہلے اذلان شاہ کے ساتھ ہوتا تھا پر آج کل خان سر کے کام تھا۔ نہیں میم، وہ اپنے آفس میں ہے، اس چڑیل کے ساتھ، عادل نے پہلے شائستگی سے اور آخری بات منبوس صورتیں کہی تھی۔ اشال جو مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھی تیر کی تیزی سے گھومی۔ کون چڑیل؟ اشال کی تیکھی نظروں میں وہ گڑبڑایا۔ میم سوری، کوئی نہیں، نظریں جھکائے شائستگی سے جواب آیا۔ عادل؟ اشال نے تنبیہ کیا۔ میم وہ نئی پروجیکٹ ہیڈ ہے جو آج کل خان سر کے ہینڈل کر رہے ہیں۔ عادل نے افسوس سے کہا۔ جان سکتی ہوں تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ عادل نے گہرا سانس کھینچا۔ آپ جانتی ہیں نا، ہر بار شاہ سر کے ساتھ میں خود پروجیکٹ لیڈ کرتا ہوں، پر خان سر نے اس لڑکی کو ہیڈ بنا دیا، جبکہ ابھی اسے آئے ہوئے کچھ دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ نہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، بٹ سر کا کہنا ہے کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہے، پلس شی ڈیزرو موو دین می۔ اب جب کہ اسے کچھ بھی پوچھنا ہو تو محترمہ منہ اٹھا کے سر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی ساری بڑھاس نکالتا اب خاموش ہوئے اشال کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ دل کو تو اس کا اپنا خوف سے دھڑک رہا تھا کہ اگر خان سر کو پتہ چلا تو اس سے کون بچائے گا۔ عادل، تم اس کا بل کاٹو، وہ حکم صادر کرتی روم کی طرف بڑھی۔
وہیں پیچھے کھڑا عادل تو جیسے خوشی سے نہال ہوا تھا۔ ہائے اب مزہ آئے گا، کل کی آئی لڑکی مجھ پر رعب جما رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مخاطب ہوتا کاؤنٹر کی طرف ہو لیا۔ ڈور کھولتے جو سامنے منظر تھا اس نے تو جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ المیر واجد خان زادہ سامنے کرسی پہ بیٹھے لیپ ٹاپ بیچ میں ٹیبل پر رکھے کچھ بریف کر رہے تھے۔ ان کا سارا دھیان لیپ ٹاپ سکرین پر چلتی اینیمیشن پر تھا اور سامنے وہ لڑکی جھکی ٹیبل پر کونی رکھے کچھ سکرین پر کچھ ٹائپ کرتے رکی، پھر مسکراہٹ لیے انہیں دیکھنے لگی جو اب بھی پوری توجہ سے لیپ ٹاپ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اگر ابھی بھی نظر نہیں آ رہا تو تھوڑا اور نزدیک ہو جاؤ۔ اچانک آئی طنزیہ آواز پر اور گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ وہیں وہ چونکتے سامنے دیکھنے لگے جہاں بی بی حضور سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اب غصے سے یا کوئی اور وجہ یہ نہیں پتا۔ ایکسکیوز می، آپ کو تمیز نہیں کسی کے کیبن میں نہ کر کے آتے ہیں؟ وہ جو بھی تھی یقیناً تھی اور اس سے بے خبر جبھی ناگواری سے کہتی شال کو تو آگ لگا گئی تھی۔ وہیں المیر واجد خان زادہ نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی جس کا انداز اس سے انہیں سخت ناگوار گزرا تھا۔ آئی ایم سوری میم، نیکسٹ ٹائم خیال رکھوں گی۔ اشال نے ایک جتاتی نگاہ میز پر ڈالتے دانت پر دانت چبائے تھے۔ تمہیں رکھنا بھی چاہیے کیوں؟ بیہیو یور سیلف، ڈیم اٹ، تمیز سے بات کرو۔ جہاں انہیں اشال کا کچھ نہ بولنا برا لگا کیونکہ وہ اس سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ہاں، اس کا حق جتانا۔ وہیں اب تو برداشت کی حد ہوئی جبھی غصے سے چیخے، سر یہ لڑکی المینرڈ، یہ لڑکی میری بیوی ہے مسز اشال۔ المیر واجد خان زادہ جتاتا لہجہ، آنکھوں میں غصے کے شعلے بڑھ کے ایک ہی لمحہ لگا تھا اس لڑکی کی نظر سے گرنے میں۔ اشال کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ دل تو خوشی سے جھوم جانے کا کر رہا تھا۔ سو اب تم جا سکتی ہو باہر، عادل تمہاری آخری فارمیلٹیز پوری کر دے گا۔ دھیرے دھیرے قدم لیتے وہ اس تک آ کر رکتی، مسکراہٹ لیے بولی، لہجہ خود بخود ہی مغرور ہوا تھا۔ میم آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری، آئی ڈونٹ نو دیٹ۔ وہ اس کی بات پر منت کرتی کچھ کہتی جب اشال نے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ سوری ڈیئر، پر تم کچھ نہ بھی کہتی میں نے تب بھی تمہارا بل کٹوا دیا تھا، کیونکہ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے والی لڑکی کو میں اپنے اکلوتے ہینڈسم پلس چارمنگ پلس انتہائی ڈیشنگ شوہر کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ سو یو مے لیو ناؤ۔ پوری شان سے اسے باہر کا راستہ دکھاتے اس ایک ساتھ اپنے شوہر کی بہت ساری تعریفیں کرتے اس نے موضوع سمیٹ دیا۔ وہ شرمندہ سی ہوتے ایک نظر المیر واجد خان زادہ پر ڈالتے باہر نکل گئی، جن کی اپنی نگاہیں ہر چیز سے بھی نیاز اپنی بیوی پر تھیں۔ وہیں اس کے ڈیش کہنے پر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ واہ، کتنا اچھا ڈرامہ کرتے ہیں آپ۔ اس لڑکی کے باہر جاتے وہ طالب جاتے ان سے مخاطب ہوئی جو اس کی بات پر چونکے۔ میں نے کیا ڈرامہ کیا؟ آہا، سب پتہ ہے مجھے، جتنے فیور دیے ہیں اس میسن چڑیل کی نانی کو۔ آنکھیں گھماتی وہ فر کرتی اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہیں آئی۔ میں نے اسے کوئی فیور نہیں دیا، میں نے بس اس کے کام کو سراہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے وضاحت دی تھی۔ ہاں، تمغہ امتیاز پہنانے کا ٹھیکہ حکومت پاکستان نے آپ کو دیا ہے۔ اشال کی بات پر وہ بس گھور کر رہ گئے، جبکہ چھوٹی سی سرخ ناک دیکھتے انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ میں جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر، پھر پتہ چلے گا۔ وہ جو اپنے ہی دھن میں بول رہی تھی، مقابل نے بات پوری ہونے سے پہلے ہی جھٹکے سے کھینچ کر اسے دیوار سے پن کیا تھا۔ اشال نے ہر رساں نظروں سے ان کی جانب دیکھا جن کی گردن اور ماتھے کی رگیں تن سی گئی تھی۔ ماتھے پر بالوں کا جال بچھا ہوا تھا، بازوؤں پر سخت گرفت درد کی ٹیسیں اجاگر کر گئی، پر ضبط کرتی وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کیا غلط بولا، اور سمجھ آنے پر اس نے آنکھیں میچی۔ میر، ان کی نظروں میں ایسے شعلے تھے کہ اتنی تپش تھی کہ
जिसमें उसे अपना वजूद झुलसता महसूस हुआ। उसने आस्था से नाम पुकारा, लुक एट माई आईज। गमगीन लहजे में सरगोशी में कहते वो उसका दिल धड़का गए। गर्दन से गिल्टी उबल कर महदूम हुई, माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमकी थीं। मुकाबल की कुर्बत मोहलक थी, इस कदर नजदीकी के सांसों की आमद रफ्त भी सुनाई दे रही हो। मुकाबल अपने अंदाज से जान लेने के दर पर था। इशाल तनबी करता लहजा जैसे इसका बात ना मानना उसे खतरे में डाल सकता था। इशाल ने झट से आंखें ऊपर किए, काली गहरी आंखों में देखा जिनकी तपश से उसकी नजरों से ताब लाना बहुत ही मुश्किल अमल था। मैं किसी सूरत तुमसे दस्तबरदार नहीं हूँगा, याद रखना। तुम्हें हर सूरत मेरे साथ रहना होगा, और ये छोड़ने वाली बात तुम्हारे दिमाग क्या दोबारा अगर जुबान पर भी आया तो खुद समेत तुम्हारी जान ले लूंगा। इस बार ये किस्सा ही खत्म, ना तुम ना हम। नजरों से झुलसा देने वाली तपश लिए वो उसकी रूह में अपने लफ्ज पियुस्त कर गए थे। इस कदर शिद्दत थी इस लहजे में जैसे ये कर गुजरना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं। तुम्हारे पास आते ही तो सांसें भीग जाती हैं, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। तो बस तुम अतर जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती हैं। तुम्हारी याद से दिल में उजाला होने लगता है, तुम्हें जब गुनगुनाता हूँ तो रातें भीग जाती हैं। जमीन की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है, नए पत्तों की आहट से भी शाही भीग जाती हैं। तेरे एहसास की खुशबू हमेशा ताज़ा रहती है, तेरी रहमत की बारिश से मुरादें भीग जाती हैं। जारी है। पार्ट 2 इज़ टू मच रोमांटिक। सो अपना रिस्पॉन्स दे ताकि मैं श्मीट पार्ट 2 जल्दी जल्दी लिखूं। सो आर यू गाइस एक्साइटिंग फॉर पार्ट 2? हाँ भाई, कहाँ है वो जो लंबी एपी पर लंबा रिव्यूज देंगे? आज पहले से लंबी एपी है, नाउ इट्स योर टर्न। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और रिव्यूज वाकई मेरे हिसाब के हुए तो पार्ट 2 कश्मीर स्पेशल लव एपी वरना नॉर्मल आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, मस्ट लाइक एंड कमेंट प्लीज।